دیا کہ وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر. علماء فرماتے ہیں یہ وہی نیکی ہے جو سفر ہجرت والی ہے. سفر ہجرت والی, سفر ہجرت کی نیکی. رب نے قرآن میں ذکر کیا, حضور غار کے اندر موجود ہے, غار ثور کے اندر, ساتھ ابو بکر صدیق ہے, کوئی تیسرا نہیں ہے. اچھا کفار قدموں کے نشانات کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے. ادھر رب نے اسباب پیدا فرمایا, بکری نے جالا تان دیا, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, روایتیں موجود ہیں, جالا تان دیا, کبوتری نے گھونسلہ بنا دیا, انڈے دے دیے. اچھا اب وہ آپس میں باہر باتیں کر رہے ہیں کہ قدموں کے نشانات یہاں تک, قدموں یہاں, لیکن اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا, یہ گھونسلہ ٹوٹ گیا ہوتا تو اندر کوئی نہیں جا سکتا. صدیق اکبر غمزدہ, اپنے لیے نہیں حضور کے لیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اگر نیچے سے دیکھا تو دیکھ لیں گے. سرکار علیہ السلام اپنے ابو بکر کو تسلی دے رہے, تسلی دے رہے. اس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا, ثانی یفنین, دو میں سے دوسرا, اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار میں موجود تھے, اذ یقول لصاحبہ, حضور اپنے صحابی سے فرما رہے تھے, صدیق اکبر سے فرما رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. یہ تسلی دینا رب کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کے اندر ذکر کرنا. صدیق اکبر کا حضور کی خاطر غمگین ہو, خوفزدہ نہیں ہے. اپنی جان کے لیے انسان خوفزدہ ہوتا ہے اور کسی دوسری کے لیے غمزدہ. صدیق اکبر خوفزدہ نہیں, اپنی جان کی فکر نہیں, غمزدہ, کیونکہ حضور یہ نہیں فرما رہے لا تخف, خوف مت کر, بلکہ کہہ رہے ہیں ابو بکر لا تحزن, غم نہ کر, غم نہ کر, ان اللہ معانا, اللہ ہمارے ساتھ. اچھا یہ سفر عظیم برکتوں والا, سعادتوں والا, تجلیات والا. بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ولی کامل کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر. 100 سال اجتماعی صحبت الگ ہوتی, لیکن یہاں صدیق اکبر نے اس پورے سفر میں حضور کی صحبت پائی. غار کے اندر بالکل تنہائی ہے, مرید کامل نے مرشد کامل کی کیسی صحبت پائی, کیسی تجلیات ہوئی ہو, کیسی تجلیات ہوئی. اور یہ ایسی سعادت والی بات کہ رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہاں پر دو ہی ہستیاں موجود. صدیق اکبر اپنے محبوب سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں, فیض لے رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء صحابہ کہاں تھے, انہوں نے دین کی خاطر قربانی دیتے ہوئے غار میں پناہ لی. بادشاہ وقت ان کے خون کا پیاسا تلاش میں, اب انہوں نے جو اتنی بڑی قربانی دی, توحید کا نام بلند کیا, ان قربانی میں وہ کتنے لوگ شریک تھے؟ بھئی سعادت کی بات ہے, کتنے لوگ تھے؟ 3 تھے, 5 تھے, 7 تھے. رب نے قرآن میں بیان کیا لیکن فکس تعداد نہیں بیان فرمایا. قرآن کہہ رہا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, ان قریب لوگ کہیں گے 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم, اور کہیں گے 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب, تکے لگاتے ہوئے, اندازے لگاتے ہوئے. ویقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم, اور کہیں گے 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. رب نے پھر بھی تعداد نہیں بیان کر, فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم, اے محبوب فرما دیجئے میرا رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے. 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا, 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. تعداد نہیں بیان کر, ان کا کلام ذکر کیا, اشتباہ کا اشتباہ رہنے دیا. اس فضیلت میں کون کون شریک ہے وضاحت واضح نہیں بیان فرمایا, تعداد نہیں بیان فرمائی. اشتباہ میں لوگ پڑے ہیں تو پڑے رہے, ان کو بیان نہیں فرمایا. لیکن یہاں صدیق اکبر کی عظمت کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے اس مختصر کلام بار بار بتا دیا, لوگوں یاد رکھنا غار کے اندر کوئی تیسرا نہیں تھا, غار کے اندر 2 ہی ہستیاں تھیں, یا تو تاجدار رسالت تھا یا پھر تاجدار صداقت. کوئی اور ہستی نہیں, 2 ہی ہستیاں موجود تھیں. دیکھیں کتنی مرتبہ بتایا, ثانی یفنین, ثانی دوسرا. عربی جاننے والے جانتے ہیں, اردو میں بولا جاتا ہے ثانی مطلب دوسرا, اثنین کا مطلب ہے 2. 2 لفظ بولے, 2 مرتبہ بتا دیا کہ غار کے اندر 2 ہی ہستیاں. ثانی یفنین, اذ ہما, ہما تسنیہ کی ضمیر, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار کے اندر موجود. اذ یقول لصاحبہ,
بھی سائن پڑھیں، اصحاب نے سائن فرمایا، پتہ چلا کہ متکلم بھی ایک ہے، مخاطب بھی ایک، دو ہستیاں۔ اذ یقول لصاحبی، جب حضور اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، لا تحزن، بائیں کا سیدھا ہے، غم نہ کر، نہیں کا سیدھا ہے، نہیں، بائیں کا سیدھا ہے، لا تحزن، غم مت کر، غم مت کر۔ پتہ چلا بولنے والا بھی ایک ہے، مخاطب بھی ایک ہے، دو ہیں۔ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ